بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے میں G20 اجلاس کے مودی کے فیصلے کے خلاف 22 مئی بروز پیر کو مکمل ہڑتال کرنے کی کال کا اعادہ کیا ہے، جس کا مقصد جموں کشمیر پر اپنے فوجی قبضے کو معمول پر لانے کی بھارتی کوششوں کو مسترد کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت سری نگر میں G20 تقریب کا انعقاد کر کے جموں کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ حریت رہنماؤں نے G20 رکن ممالک کو متنبہ کیا ہے کہ انہیں مقبوضہ کشمیر میں گروپ کے مجوزہ اجلاس کے انعقاد کے پیچھے بھارت کے مذموم مقاصد کا ادراک کرنا چاہیے، اور اگر وہ مودی کی فسطائی حکومت کی دعوت پر میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں تو یہ متنازع علاقے میں بھارتی جرائم کی حمایت کے مترادف ہوگا۔ G20 ممالک کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں اجلاس میں شرکت کر کے انسانی وقار پر اپنے معاشی اور مادی فوائد کو ترجیح دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ بھارتی پولیس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی خواتین رہنماؤں یاسمین راجہ اور زمردہ حبیب کو سری نگر سے گرفتار کیا ہے۔ گروپ 20 اجلاس سے قبل بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے بڑے پیمانے پہ پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کے دوران گزشتہ 2 ہفتوں میں سری نگر سمیت دیگر علاقوں سے تقریباً 1000 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ قابض حکام نے گروپ 20 کے اجلاس کے تناظر میں پورے مقبوضہ علاقے میں نام نہاد سیکیورٹی اقدامات کو مزید سخت کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی میرین کمانڈو سری نگر میں ڈل جھیل میں سیکیورٹی مشقیں کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی فوجی سری نگر میں گشت اور شہر میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں اور مسافروں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ اب تک متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو قبضے میں لیا جا چکا ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کی بیٹی سحر شبیر نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی اہلکاروں نے سری نگر میں ان کے گھر پر چھاپے کے دوران انہیں اور ان کی والدہ کو جس طرح شدید ہراساں کیا، اس سے قبل اس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بار کونسل نے بھی G20 ممالک کا اجلاس مقبوضہ کشمیر کے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں منعقد کرنے کے خلاف 22 مئی کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔